نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، یہ جو ادھر ہیں تھوڑا سا سامنے نہیں آ سکتے؟ اگر یہ بزرگ ماشاءاللہ کچھ بیٹھے ہوئے ادھر ہے سامنے جگہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، سامنے آ جائیں۔ کچھ ادھر سے بھی جو ہے نا وہ ذرا سامنے تشریف لے آئیے، سامنے ذرا جگہ خالی ہے سائڈوں پہ، جزاکم اللہ خیرا۔ محترم بھائیوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، عربی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر سے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سفر کے مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تربیت ہے، تزکیہ نفس ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے اپنے نبی کے ساتھ، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو باقی ادیان کے اوپر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے میری ضمانت تمہیں کافی ہونی چاہیے کہ یہ میرا وعدہ ہے، کفا باللہ وکیلا، اگرچہ کافر مشرک نہ پسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جاہلیت کے جو عقائد تھے بہت زیادہ چل رہے تھے، ساتھ ساتھ دین ابراہیمی بدل چکا تھا، اور اللہ کے گھر کے اندر بھی بت آ چکے تھے، بیت اللہ کے اندر بھی، حتیٰ کہ بت شکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھی بت بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھ دیا گیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں بھی تیر پکڑائے ہوئے تھے، وہاں سے وہ اپنی قسمت آزمائی کے تیر نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا تھا وہ بدل چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسے دوبارہ سے نکھارنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کو جو جاہلیت میں چلتے تھے انہیں توڑا، ان کا کلا کما کیا، انہیں کاٹا، ان کی حیثیت ختم کی، اور اسلام کی مضبوط بنیادوں کے اوپر پھر دوبارہ سے عقائد کی بنیاد رکھی۔ سفر کے مہینے کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے میں عرب جو ہے نا وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ منحوس، اور اس سے برا شگون لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں بدشگونی، عربی میں اسے کہتے ہیں تیارہ، توئیں کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ تیارہ۔ بات ابھی شروع ہونے والی ہے، تھوڑا سا پہلے آپ اپنی بیس کو سمجھ لیں کہ بنیاد کہاں سے بات چلنے لگی۔ تیارہ اسے کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کیا کرتے تھے عرب والے؟ اکثر وہ ایسے کرتے تھے کہ جب کام کے لیے نکلتے نا تو کسی جانور کو، اور عموماً پرندوں کو، وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے، انہیں حرکت دیتے تھے، تو وہ پرندے
دائیں چلے جاتے تو وہ سمجھتے کہ ہم کام کر لیں یہ کام اچھا ہے، بائیں چلے جاتے تو وہ سمجھتے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا یہ برا ہے، بائیں جانے سے برا شگون لے لیتے، دائیں جانے سے اچھا شگون لے لیتے۔ اس لیے اس عمل کے اوپر طیارہ کا لفظ بولا جانے لگا۔ کیا لفظ بولا جانے لگا؟ طیارہ۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں عموماً وہ پرندوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، انہیں اٹھایا کرتے تھے اور وہاں سے اپنے کام کے بارے میں فال لیتے تھے، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ اردو میں اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ یہ عمل مہینے کے ساتھ بھی جڑ گیا، سفر کے مہینے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، اس میں اگر کام شروع کریں گے تو وہ کام بے برکتی والا ہوگا، کام میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو ایسے سمجھیں، ہمارے ہاں سفر کی بجائے محرم کو سمجھا جاتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی۔ محرم جو ہے نا وہ رونے کا اور غم کا اور منحوس مہینہ ہے، اگر اس میں شادی منگنی کی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، اس لیے محرم میں ایسا نہیں کرنا۔ بعض لوگ سفر میں بھی کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی یہ سمجھتے تھے۔ اس طرح کے کئی عقائد تھے، ان میں سے ایک سفر کا عقیدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم شریف میں 2-3 حدیثوں میں یہ 6 لفظ آتے ہیں، کچھ الفاظ صحیح بخاری میں بھی ہیں اور باقی بھی کتب کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامہ ولا غولا ولا سفارا ولا نوآ۔ یہ 6 عقیدے ان کے اندر چلتے تھے جن کا رد کیا۔ کتنے؟ 6۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ساری چیزیں موجود ہیں، 2-3 روایات کے اندر اکٹھی۔ آپ نے فرمایا لا ادوا، وہ یہ رکھتے تھے نظریہ کہ بیماری میں چھوت چھات ہے اور بیماری شروع ہوتی ہے تو پھر بیماری لگتی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کی طرف متعدی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا لا ادوا، یہ عقیدہ مت رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ پہلے کو کس نے بیمار کیا ہے؟ اللہ نے، تو دوسرے کو بھی اسی نے کیا ہے اور شفا بھی وہی دے گا۔ ولا طیارۃ، اور کہا یہ بدشگونی نہ لو، اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھو، کام پہ جاری رہو، اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ ہوگا اور اسباب کا مالک اسے مانو۔ ولا حامہ، وہ نسلوں در نسل لڑتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب مقتول کو قتل کیا گیا تو اس کے دماغ میں سے ایک الو نکلا ہے، اب وہ الو گھوم رہا ہے، جب تک قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا تب تک وہ الو واپس کھوپڑی میں نہیں جائے گا اور مقتول کی میت بھٹکتی رہے گی۔ اس لیے وہ صدیوں تک جنگیں لڑتے تھے، قبیلوں کے قبیلے برباد ہو جاتے تھے۔ اس کا نقشہ مسدس حالی میں کے شروع میں ابتدا میں حالی نے بھی کھینچا ہوا ہے۔ خیر وہ یہ بھی ان کے اندر معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے ولا، اور وہ ساتھ کہتے تھے نوآ، نو کہتے تھے ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا، اور جب بارشیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے۔ آپ نے کہا ولا نوآ، نو نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز تھی غول، وہ کہتے ہیں صحراؤں کے اندر جب ہم جاتے ہیں کام کاج کے لیے نہیں نکلتے تھے، کچھ جگہوں پر وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت نا کچھ جن بھوت آ جاتے ہیں تو وہ بھٹکا دیتے ہیں راستے سے، لہٰذا ایسی چیزیں جنگلوں میں پھرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کام پہ جاری رہو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ان میں سے ایک چیز جو سفر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آپ نے کہا ولا سفارا، سفر کو بھی منحوس نہ سمجھو، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ تھوڑی سی؟ یہ عقیدے جاہلیت کے اندر پائے جاتے تھے عرب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا اور کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز
جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سفر کے اندر نحوست۔ میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے حواس گم ہونے لگے ہیں، کیونکہ جب آپ آگے مثالیں سنیں گے نا یہ بڑی شاندار قسم کی چیزیں ہیں۔ میں پہلے آپ کو تعریفیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھولیں نہ، لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ طیارہ اور فال یہ دو چیزیں تھیں، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام کیا، فرمایا لا طیارتا وَيُوجِبُنِي الْفَالُ وَأُحِبُّ الْفَالَ۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بدشگونی نہیں لینی، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اچھا شگون بھی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے یہ شرک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، اچھی فال بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بتائے گا اچھی فال کیا ہوتی ہے؟ بری فال تو مثال کے طور پہ صبح صبح ادھار نہیں دیتا بندہ، وہ کہتا ہے اگر میں نے صبح ادھار دے دیا نا تو سارا دن ادھار ہی چلے گا، اس کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا بونی ہونے دو تھوڑی سی، بھائی بونی دا ٹائم ہے ادھار منگن لگ پہ۔ یہ ہے نحوست پکڑ لینا۔ آگے سے کوئی چیز جاتے ہوئے بلی گزر گئی ہے، کتا گزر گیا ہے تو کہنا ہو میرا کام تو خراب ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ بن گیا تو کہ آج سویرے پتہ نہیں کیڑے منحوس دے متھے لگا سا، میرے سارے کام ہی خراب ہو گئے۔ ایسے آپ نے الفاظ سنے ہوئے ہیں نا۔ اچھا یہ ہے بدشگونی، برا شگون، جس کو طیارہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کا برا اثر لے لینا، بھئی یہ تو کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ فلاں عورت جو ہے نا، عورتوں کے لیے بھی چلو ایک دو مثال ہے، وہ جڑی جدوں عورت چھلا نہ آئے نا تو جندے تو لنگ جائے سایہ پہ جائے نا، انہوں کوئی مسئلہ بن جائے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ دور رکھو، اس کے بالوں کا سایہ پڑ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ سنیے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، یہ سارے بدشگون ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہوا ہے، اور یہ کثرت سے ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے۔ بھئی اچھا خاصا منڈا کاروبار تے سی، کام تے سی، ان دی پپھی آئی تے انہیں آ کے پوچھا منڈا کی کردا ہے، تے میں 10 بیٹھی کہ واہ واہ 40,000 روپیہ کماندا ہے، ان دی ہائی پہ گئی، وہ دن دی پٹھا بہ گیا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، کاروبار بڑا اچھا تھا، ایک بندہ آیا پتہ نہیں کی ہو گیا، وہ جو ہے نا مجھے اس کی جو ہے نا وہ نظر کھا گئی ہے۔ ہمیشہ دوسروں پر دوش دیتے چلے جانا۔ نظر کیا ہے یہ الگ ٹاپک ہے، سوال کر سکتے ہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ جادو ٹونا کیا ہے الگ ٹاپک ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، بعد میں بتا دوں گا، لیکن میں اپنے موضوع میں ابھی صرف اسی جگہ پہ رہوں گا۔ ان میں سے کچھ چیزیں کسی چیز کے ساتھ لنک کرتی ہیں، بدشگونی کی طرف صرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک اچھی چیز بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور انبیاء بھی جسے استعمال کرتے تھے، وہ ہے اچھی فعال۔ وہ کیا ہوتی ہے بتائیں کوئی؟ کیوں نہیں؟ بدشگونی ہوتی ہے، اچھی فعال بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، استخارہ، کوئی اور ہے؟ صدقے سے، صدقے سے، اور ویخ لو اہل دی ساندا یا حال ہے بھائی بات سن۔ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ آئیں۔ جی میں کئی مولوی ہوں صرف جنازے پڑھان والے ہوں تو کئی نکاح پڑھان والے ہوں، جبکہ نکاح اور جنازہ دونوں اسلام میں ہے نا۔ جہاں بدشگونی ہے وہاں اسلام میں اچھا رستہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بھئی اس سے بچنا ہے اور یہ کرنا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اچھا شگون کیا آتا ہے۔ پہلے حدیث سن لیں، صحیح بخاری شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی حرام ہے، لیکن مجھے فال اچھی لگتی ہے، یوجبنی الفالو،
اور ایک جگہ پہ کہا وَأُحِبُّ الْفَعْلَ الصَّالِحَ، میں اچھی فعل کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بادشگونی تو لیتے ہیں سارے عرب والے، پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، لیکن وَمَا الْفَعْلُ، فعل کیا ہے، یہ اچھی چیز کیا ہے اس میں سے؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیب، الکلمۃ الحسن، کلمہ صالح، اچھا کلمہ، اچھی بات، یہ ہے اچھی فعل۔ عام طور پہ پڑھے لکھے بندے اس کو کہتے ہیں مثبت سوچ اور منفی سوچ، تھوڑے سے انگلش پڑھ لے تو کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے اور پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ کوئی بات اب سمجھ آنے لگی ہے؟ تو اچھے الفاظ، اچھے بول، ہر آزمائش میں بھی اپنے لیے خیر نکال لینا، یہ ہوتی ہے اچھی فعال۔ آپ کے سامنے بندہ آیا، اس نے آ کے رونا دھونا، عورت نے، گھر والی نے، بہن نے بڑا کچھ سنایا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، آپ نے اس کی ساری بات سنی اور اس میں سے اس کو مطمئن کرنے کے لیے اچھی بات نکال کے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ ہر آنے والی برائی کو فیس کر کے اس میں سے پازیٹیو چیز نکال لینا، یہ ہوگی اب اچھی چیز۔ اور اس کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مثالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تشریف لے گئے بیمار کی بیمار پرسی کرنے، وہ بخار میں تپ رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو ایک بندہ جائے تو جا کے کہے قاری صاحب یہ بڑا خطرناک بخار سا جے، میرے مامے نے بھی ہویا سی، دوں دونا چ پھڑک گیا سی، تو مینوں بھی تہاڈی حالت انج دی لگدی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کو برے الفاظ دینا۔ وہ بیچارہ نال ہی کمبل لگ پیندا، اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو ہم نے کیا تھا تو ایسے ہو گیا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو ڈرائیں گے، بڑا ہو گیا۔ کچھ ہوں گے خیری صلی اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ مریض کو کہا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اب یہ ساری چیزیں کیا اچھی، بندہ کام کے لیے نکلا تو بندے نے کہا ماشاءاللہ بڑے جناب انج لگتا ہے جی میں کوئی مارکا فتح کرن جا رہے ہو یا کر کے آئے ہو، یہ اچھا جملہ ہے نا، اس سے اچھی بات لے لینا۔ کسی نے کہہ دینا قافلے کدھر نو جا رہے ہیں جناب، کدھر نو، عربی میں کہتے تھے یا راشد، یا فالح، اے نوجوان، اے کامیاب، اے رشد والے، تو لوگ اس کو اچھا سمجھ لیتے تھے کہ مجھے اچھی آواز سے یاد کیا گیا، اس کو کہتے تھے اچھی فعال۔ اتنی بات بھی سمجھ آ گئی ہے بری فعال کیا ہوتی ہے اور اچھی فعال کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں آیا ہوا برے سے برا واقعہ تلاش کر لیں، اللہ کے فضل سے آپ مجھے سنائیں، میں آپ کو کہوں گا اس میں آپ کے لیے خیر تھی۔ بعد میں آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو وقتی نظر آ رہا ہوتا ہے نقصان، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر اچھا گمان، اور یہ ہوتی ہے فعال اچھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اور بری چیزوں سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ اب اگلی بات، اب تھوڑا سا معاملہ اور شروع ہونے لگا ہے، وہ ہے اگلا سٹیپ، یہ اثر کیسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات آٹومیٹکلی طور پہ چل رہی ہے، اس میں بلڈ کر دی گئی ہیں چیزیں، اسباب بھی، آپ جس سبب کو استعمال کرو گے اس کا اثر ہوگا، اللہ کہ اللہ خاص کوئی آپ پہ فضل کر دے۔ مثلا آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ گرم کپڑا پہنیں، ہیٹر کے آگے بیٹھیں اور چائے پئیں تو جسم گرم ہو جائے گا۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اے سی کے آگے بیٹھیں گے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ سرد ہو جائے گا۔ آگ جلا دے گی، پانی ڈبو دے گا، بھوک کھانے سے مٹ جائے گی، پیاس پینے سے مٹ جائے گی۔ چیزوں کو استعمال کرو گے، اللہ نے اس کے اندر اثر رکھا ہوا ہے، پر اثر اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے، چیزوں کا کوئی کمال نہیں۔
اللہ نے کائنات کو چلایا ہوا ہے نا، یہ آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی ہے۔ اب جب آپ برا سوچتے ہیں نا، یہاں سے اصل بات شروع ہونے لگی ہے، یہاں سے اصل بات شروع ہونے لگی ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا تھا، جب آپ برا سوچتے ہیں تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں جی اگر میں صبح صبح ادھار دوں تو سارا دن مجھے ادھار کا گاہک آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، فلاں بندہ منوس جدن سویرے ٹکردا ہے ادن کدی دیہڑی نہیں لگی، فلاں دفعہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی میں اس سے مل کے گیا، فلاں دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا۔ وہ مثالیں دیں گے آپ کو، کہیں گے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں جیسا تو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے نا میں ویسا کر دیتا ہوں، تو مجھ سے برا چاہتا ہے تو میں تجھے پھر برا دے دیتا ہوں، لیکن اگر تو مجھ سے اچھا چاہے تو میں تجھے برا نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ کے عرش کے اوپر یہ سب تو ہوا لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ ہمیشہ مثبت چیز، پازیٹیو چیز، اچھی سوچ، اچھے الفاظ، اچھا رویہ، اچھا اخلاق غالب آ جاتا ہے منفی رویے کے اوپر۔ یہ لا ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ہوتا ہے۔ لیکن بری چیزوں کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اثر لے لیتے ہیں، ہم اثر لے لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں وہ کیسے اثر چینج کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے وہ تاثیر ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آگ جلاتی ہے کہ نہیں؟ جن کو پتا ہاتھ کھڑا کرو، تھوڑی سی توجہ ہو جائے۔ وہ پیچھے والے بھائی، آگ جلاتی ہے نا، پکی بات ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی ہے، کوئی ڈرتا ہوا قریب نہیں جا رہا کیونکہ آگ جلاتی ہے۔ کپڑے بھی جل گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا ہے لیکن ابراہیم نہیں جلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ ان اسباب سے اونچی گریوٹی، اگلی گریوٹی ہے جہاں پہ وہ سفر کر رہے تھے، وہ اس سے اگلا ہے، وہ وہاں پر تھے، کہہ رہے تھے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ نے آگ کے اندر وہ طاقت ختم کر دی جو جلانے والی تھی، باقیوں کو جلا رہی ہے لیکن ابراہیم کے لیے گلزار ہے وہ علیہ السلام۔ سامنے منفی ہے کہ نہیں آگ، لیکن پھر بھی اس میں سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر امید رکھنا ہے۔ سنو میرے بھائیو، یہاں ایک جملہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر ظاہری سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں کبھی نحوست بدشگونی نہ پکڑو، اتنا کہہ دو مجھے اگر سمجھ نہیں آ رہی میرا اللہ مجھے ضرور یہاں سے بچا لے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں بچنے کا، ویسے آپ غور کریں گے تو رستے نکلیں گے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں نا کوئی رستہ بھی نہیں، تو یہ رستہ ہمیشہ رہے گا کہ میرا اللہ مجھے یہاں بھی بچا سکتا ہے۔ یہ رستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو اور بات بتاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام تو چلو آپ کہہ لیں جوان تھے، پوری امت کا مقابلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے علاوہ ایک اور پوری امت ایک طرف ہے، دھیان سے مسئلے کو سننا، پوری امت ایک طرف ہے اور ایک چھوٹا سا ننھا بچہ ایک طرف ہے، ولد، جو ابھی تک پوری طرح جوان بھی نہیں بنا، بچہ ہے یا لڑک پن کے اوپر ہے۔ بادشاہ کو یہ بھنک لگ گئی کہ یہ بچہ، میں تو اسے جادو سکھا رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ تو راہب سے اللہ کے بارے میں سیکھنے لگ پڑا ہے۔ بادشاہ نے اس کا معاملہ، بچے کا وہ واقعہ قصہ ہے، بڑا اونچا چلا گیا۔ بادشاہ نے اس کے لیے بھیجی فوج، فوج نے جا کے فوج کو کہا جاؤ اسے لے جاؤ، اسے سمندر میں ڈبو دو۔ وہ بچے کو ساتھ لے گئے۔ کون لے کے گئی ہے؟ کس کو؟ ایک بچے کو۔
اللہ کے بندوں جسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی بدشگونی اور بد نحوست نہیں لیتا، وہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ لے کے گئے ہیں، بچے نے کیا کہا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہتا ہے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا۔ طوفان آیا ہے، ساری فوج ڈوب گئی ہے بادشاہ کی جو ڈبونے گئی ہے، بچہ کشتی میں صحیح سلامت واپس۔ سنا واقعہ کہ نہیں؟ سامنے پانی ہے، پانی تو ڈبوتا ہے، اب اسے اللہ پہ امید ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کسی کو کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا، ہم تو ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ گھر دی چھت تو نہ اتنے ایل لنگ جائے نا، ایل کے پنجے کے اندر چوزا ہو، اس کے خون کی چھینٹیں نیچے پڑ جائیں، اسی کہنا وہ ہو کسی نے تویز کر دیتے ہیں، قاری صاحب چھٹاں پہیاں سن خون میں، یہ بھی نہیں کدی ویکھیا کہ اتوں ایل بھی تے جا سکتی ہے، کہاں نے پتہ نہیں چوچا پڑیا۔ ہم نے فوراً یہی سمجھنا تویز ہو گیا، بس گئے ہوں ساڈا پٹھا پہ جانا۔ ہم نے کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا کہ میرا اللہ بھی تو ہے نا میرے ساتھ، اللہ ہے۔ وہ فوج دوبارہ اسے لے کے چلی گئی پہاڑ کے اوپر گرانے کے لیے، بادشاہ نے کہا اس کو اوپر سے گراؤ، سزا دو، پتہ چلے سب کو۔ پہاڑ پہ گئے، اللہ نے پہاڑ پہ زلزلہ برپا کر دیا، ساری فوج تباہ، بچہ پھر واپس۔ فوج بھیج رہے ہیں، بچہ بچ رہا ہے، بادشاہ اندھا دس تینوں مہاراں کے میں، بادشاہ کی اندھا ہے، کی اندھا ہے 10 تینوں مہاراں کے میں۔ بادشاہ کہتا اچھا ساری قوم کٹھی کر، پھر میں تینوں دستا مینوں کیویں مار، ساری قوم اکٹھی کر اور مجھے تیر مار میرے ترکش سے لے کر اور اوپر پڑھ، میں اس بچے کو اس کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ اس نے تیر مارا، بچے کی کھنپٹی پہ لگا اور بچہ فوت ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دیکھنے والے سارے ایمان لے آئے، انہوں نے کیا بادشاہ تو انا میں رب ہاں، تو یہ تم نے کیا کہا کہ بچے کے رب کے نام سے تو اس کو نہیں مار سکا، تو رب نہیں، رب وہ ہے۔ جب آپ ایمان مضبوط کر لیتے ہیں نا، پھر میرے بھائیوں لوگوں کے ایمان کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں ہر بندے کو اپنے ہونے کی، سنیں اگلی بات اب تھوڑی سی، اپنے ہونے کی دلیلیں اور نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، مجھے بتائیں پانی ڈبوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ڈبو دیتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو اللہ کا وعدہ آ گیا، چلو چلو، قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعونی چڑھ گئے، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں، تو قوم ساری موسیٰ علیہ السلام کے گرد، جنہوں پنجابی جاندے نے دوالے، موسیٰ مروا دیتا ہی نہیں۔ ہم کہتے تھے ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بڑی طاقت ہے، فرعون بڑا ظالم ہے، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ، بدشگونی کے علاج بھی ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چشم فلک نے دیکھا، دریا سے ایک نہیں رستے بن گئے، مفسرین لکھتے ہیں الگ الگ 12 رستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے سے گزر گیا۔ چلو کچھ بھی نہیں تو قطعود العظیم، اللہ نے تو کہا کہ 2 حصوں میں پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اندر سے نکل گئے کون؟ بولیں موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ وہ چیز جو آپ کو مارنے کے لیے بھیجی جائے گی، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ چیز وہی چیز آپ کو بچائے گی اور دشمن کو مار دے گی۔ اسی پانی نے فرعون کو ڈبویا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اسے پانی سے ڈوبے ہیں فرعون، اسی جگہ ڈوبا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، وہاں سے وہ ڈوب گیا۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے نا، تو جس جگہ پہ آپ سمجھ رہے ہو نا میری ہلاکت ہے، اللہ وہاں تمہارے لیے کامیابیاں نکالے گا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اللہ کی قسم
جس جگہ کو سمجھ رہے ہو کہ اس جگہ پر میرے لیے موت ہے، اللہ وہاں تمہارے لیے زندگی رکھے گا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ چیز جہاں پہ سارے سبب ختم ہو جائیں گے وہی چیز تمہیں بچا لے گی۔ آپ دیکھ لیں اسی پانی نے ڈبو دیا اور اسی پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لی۔ یہ اب آپ کا تصور ہے، آپ جو مرضی سوچ لیں۔ آپ کا ہمسایہ ملک افغانستان، کسی کو پتا تھا چند دن پہلے کہ انہوں پتا ہے یہ طالبان جو ہے نا ان کی حکومت آئے گی؟ بتاؤ، کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کسی کے تصور میں تھا؟ یہاں پہ میں ایک بات کہتا ہوں، لوگ ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پاکستان نے مدد کی، لوگ کہتے ہیں جی یہ سارا کھیڑ پاکستان دی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سچ بات بتاتا ہوں، مجھے کوئی کسی کی خوشنودی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی قسم پاکستان کے بس کا کام نہیں تھا اتنے ملکوں سے لڑنا، افغانستان کے بس کا کام نہیں تھا، یہ اللہ لڑا ہے ان کے ساتھ۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے، نظریوں کی جیت ہوئی ہے۔ جب روس ٹوٹا تھا لوگ کہتے تھے امریکہ نے مدد کی ہے تو رشیا ٹوٹا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا اگے بھی میں مدد کی تھی تو تھی وچ بہانے کٹ لیں۔ اب بتاؤ کون سے مسائل ہیں؟ اب کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا بتائیں، اب کس نے مدد کی امریکہ کی؟ اگر آپ کہو پاکستان، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا مضبوط ایمان اور اچھے الفاظ، کبھی حوصلہ نہیں گرنے دینا، کبھی بری باتیں نہیں کہنے دینی، نہیں رو لگا ہے مار گئے۔ ایک بندہ کہنا شروع کرے نا مارکیٹ بڑی مندی ہے، ہر ایک کے زمان پہ یہ ہوگا جی کاروباری کوئی نہیں، مر گئے تے رو لگا، کاروباری کوئی نہیں۔ ہر بندہ بھی کہہ رہا نا کاروبار کوئی نہیں۔ آپ گھر کے اخراجات دیکھ لیں، سب کے اتنے ہی ہیں جتنے 2 سال پہلے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود کہتا ہے جی مر گیا جی کاروباری کوئی نہیں، مر گیا۔ بل چیک کر لو انہوں دے، بجلیاں دے بل، گیس دے بل، نیٹ دے بل، بیوی کے لیے برگر شوارمے کے بل، پیزے کے بل، چائے کے بل، فاسٹ فوڈ کے بل، کوک بوتلوں دے بل، گھر دے بل ویکھ لو جی۔ اس کے باوجود کہتے ہیں جی حالات بڑے مندے، بڑی ٹینشن، شادیوں پہ اسی طرح خرچہ، سب کچھ ویسے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ برے لفظ سوچتے ہیں نا پھر سب کی زبان پہ برے لفظ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث سے اس کی مثالیں دینے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، 3 دفعہ یہ کہتا ہے۔ جنت کہتی ہے اللہ مینوں یہ بندہ دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کہتی ہے چیز آپ کی طرف بھاگ کے آتی ہے، یہ لا ہے۔ کسی وقت میں آپ کو، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، ٹائم ہوا تو وہ انگلش کی کتاب ہے، جان میکسویل نے لکھی ہے، دا یونیورسل لا، 15 یونیورسل لا، 15 فطرتی قانون۔ فطرت آٹومیٹکلی چلتی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں، اور وہ قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح بات ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ تم برا مانگو گے تو تمہیں برا ملے گا، تم برا سوچو گے تو برا ہوگا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تمہارے برا سوچنے پر بھی وہ تمہارے ساتھ اچھا کر دیتا ہے، وگرنہ ہماری حرکتیں مرنے والی ہیں، اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت دے تو جنت کہتی ہے اللہ مجھے یہ بندہ دے دے۔ اور جو اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے نا، اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، بچوں کے لیے، اور یہ نکھٹو، اے ویلا، اے نکڑما، اے چور، وہ بچے ویسے بن جاتے ہیں۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا، ماں پیو یہودی عیسائی بنا دے۔ ہر بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے، بناتا کون ہے؟ یہودی عیسائی، اسے والدین، معاشرہ، استاد کہے گا نا انہوں تو سبق آنا ہی نہیں، بچے کا یہ ذہن بن جانا کہ مجھے سبق آنا ہی نہیں۔ اگر آپ ہمت دینا چاہتے ہیں، واللہ میرے بھائیوں، اچھے لفظ بولیں گھر کے اندر۔ اب یہ اس کے ساتھ جوڑے اچھے الفاظ اور برے لفظ کیا ہوتے ہیں، ان میں کتنا، میں آپ کو قرآن حدیث سے چند مثالیں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کیا کہتا ہے؟
جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس بندے کو بچا لے. کون کہتی ہے؟ جہنم بھی اللہ سے فریاد کرتی ہے. آپ فریاد کرتے ہیں تو جہنم بھی فریاد کرتی ہے. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو ایک قافلہ گزرا، ایک جنازہ گزرا. ایک جنازے میں کچھ لوگوں نے کہا بڑا اچھا جنازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت. کیا کہا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا یا کسی اور وقت، لوگوں نے کہا واجہ یہ بہت برا ہے. نبی نے فرمایا واجبت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے، بتائیے تو صحیح. آپ نے فرمایا پہلے کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں کی، اللہ نے جنت واجب کر دی. دوسرے کے لیے بری باتیں کی، اللہ نے جہنم واجب کر دی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جب آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے برے لفظ بولیں گے، برا سوچیں گے اپنے لیے، تو اچھا کیسے ہوگا؟ کبھی اس بچے کو جو گھر سے بھاگ کر گیا، جس نے خودکشی کی، وہ بچی جو گھر سے چلی گئی، وہ بچے جو ماں باپ کے آگے جھگڑنا شروع ہو گئے، کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ بچے کیا وجہ ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کر دیا یہاں پر؟ کبھی بچے جو ماں باپ سے تنگ ہیں، کبھی ماں باپ سے پیار سے بٹھا کے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا ابو جو بچپن میں ہمیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتا تھا، آج ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کبھی کوئی ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا ابو ناراض کیوں ہے؟ وہ ماں جو مجھے خود گیلی جگہ پہ لیٹ کر مجھے سوکھی جگہ پہ اور خشک جگہ پہ لٹاتی تھی، جو مجھے دودھ پلاتی، رات کو 12 مرتبہ اٹھتی تھی، آج وہ ماں مجھے بد دعائیں کیوں دے رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور لوگوں سے دعائیں لیا کرو، اچھی باتیں سمیٹا کرو. اگر خیر نہیں سمیٹ سکتے تو چپ ہی رہ لیا کرو. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ان کے اثر ہوتے ہیں ان باتوں کے. میں آپ کو کوئی جو ہے نا وہ رام کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن حدیث کی بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شاید کہ آپ میری بات کو سمجھ پائیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اگر بدلیں گے تو انشاءاللہ چیزیں اچھی ہو جائیں. آپ اچھا سوچنا شروع کریں گے، ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ اسے قریب پائیں. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، بہت قریب اور بہت دور بھی ہے. جو اس سے دور ہے اس سے وہ دور ہے، جو اس کے قریب ہے اس کے وہ قریب ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ الفاظ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں برے. بڑے بڑے بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے ہاں ایک ایسا بندہ، صحیح بخاری کی حدیث میں سناتا ہوں، اس کا اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں اس آدمی کا، اس نے چھوٹا بچہ دودھ پیتا، اسے انگلی لگائی، کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ وہ بول پڑا. ایڈی پہنچی سرکار کہتی سنی جے دوسرے کھاتے جی تو بڑیاں بڑیاں پہنچیاں سرکاراں نے، میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. آپ نے کوئی دیکھا ہو بندہ ایسا؟ یہ واقعات گزر چکے ہیں. بس اتنی اعلیٰ شخصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا، جریج اس کا نام ہے. کیا؟ جریج. بنی اسرائیل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک عورت تھی ان کی بدکارہ، بڑی خوبصورت سی. اس نے نا لوگوں نے باتیں کی کہ جریج جیسا تو بندہ ہی کمال ہے، وہ تو دنیا سے بے رغبت اللہ والا ہے. اس نے کہا تم مجھے اگر کہو تو میں اسے آزماتی ہوں. انہوں نے کہا جاؤ آزما لو. وہ گئی تو جریج نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. حدیث میں الفاظ ہے لا یلتفت الیہا، جنہوں نے کہا بھی نہیں پایا. عورت کو بڑا غصہ آیا. اس نے جا کے گڈریے سے بدکاری کی. بچہ پیدا ہوا، لوگوں کو کہتی ہے اوندا جے جریج ولی دا، اتوں میاں قسمی تے وچوں اتوں میاں تسبی تے وچوں میاں قسمی. یہ سارے کام ہوندے. لوگ آئے، انہوں نے آ کے مارنا شروع کر دی، مار مار کے سارا کچھ تباہ کر دیا، نیچے عبادت خانے سے اتار دیا. وہ کہے ہوا کیا ہے کہ دس دیں تینوں جی. عوام جب مشتعل ہو کے آئے تو آپ کو پتا کیا کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ بچہ ہے تیرا. حدیث میں الفاظ ہے وہ مسکرانے لگ پڑا. اور پتہ کیا کہنے لگا؟
کہتا مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ ماں کی بد دعا لگ گئی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا ہے، بہت بڑا مرتبہ. اور اس نے ماں کی جو نافرمانی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیسے؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، نماز پڑھ رہا تھا، مسلم میں بھی الفاظ ہیں. کہتا اللہ صلاتی و امی، صلاتی و امی، صلاتی و امی. ماں آئی ہے، آوازیں دی ہیں، کہتی یا جریج. وہ نہ آگے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. کہتا ہے اللہ تیری نماز چھوڑوں کہ ماں کی آواز چھوڑوں؟ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسی کشمکش میں وہ لبیک نہیں کہہ سکا، نافرمانی نہیں کی. ماں نے تیسری دفعہ کے بعد کہا اللہ میں اپنے بیٹے کو ملنے آئی، اللہ وہ مجھ سے ملتا نہیں، اللہ اس کو مارنا نہیں جب تک کسی بے حیا بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کہہ دیتی اللہ اسے فتنے میں ڈال دے، لفتنا، تو یہ فتنے میں بھی ڈال دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے ہاں اتنا پہنچا ہوا ہے، الفاظ اتنا اثر انداز ہوتے ہیں. اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے اچھے الفاظ کیوں نہیں بولتے؟ اور مدرسے میں آنے والے بچے کو پہلے دن سے وہ حفظ شروع کیا، اسے حافظ صاحب کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ آپ اسے اچھے لفظ سے کیوں نہیں تعبیر کرتے؟ آپ بچے کو کہیں گے حافظ صاحب، اس کی نیچر بدل جائے گی. جب آپ مدرسے میں داخل کر کے دیکھیں وہ بچہ اپنے آپ کو، اپنی باڈی لینگویج چینج کر لے گا. آپ اسے دنیا میں لے کے گئے ہیں نا، ڈاکٹری گانے اسے کہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا رویہ دیکھیں بچے کا کیا ہوگا. تو جی انہوں گھر والے گالاں دے، او شیدے، او گگو، او کاکو، انہیں بھی اکو کہنا ہاں با، انہیں بھی تو یہی کہنا. آپ نے جیسا کرنا ویسے ہی ہونا، اس نے بھی وہی کرنا ہے. اور میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی ماں کہتی یا اللہ اسے فتنے میں ڈال دے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا، لیکن ماں نے پھر بھی ہلکی بات کی. کتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کتنا اعلیٰ مقام والا بندہ. بچہ دودھ پیتا اس نے بلوا دیا، دودھ پیتا بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ پاک دامن ہے. ہاں اللہ نے اسے چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے اس کی مدد ضرور کی، لیکن اثر ہو گیا اس کے اوپر. اچھی باتیں لوگوں سے سمیٹو، اچھی عادتیں ڈالو. یہ بدشگونی ہے، یہ نیگیٹو سوچ ہے، اور یہ نیگیٹو سوچ آپ کو تباہ کر دے گی. آپ کے گھر میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. مجھے کتنی 3-4 سال قضاء کا موقع رہا، فیصلے لوگوں کے کیے. واللہ لوگ آتے تھے، لڑائیاں ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ، میں اسے کہتا تھا کہ آپ جا کے نا آرام سے بیٹھو. اب میں آپ کو بھی مثال دیتا ہوں. آپ ابھی جا کے گھر میں بیوی سے کوئی تلخ کا بات کرنی شروع کریں، وہ پتہ کیا کرے گی؟ وہ بھی تلخ بات شروع کر دے گی. آپ اس سے اچھی بات کریں گے تو وہ اچھی کرے گی. ایک لطیفہ ذہن سے آ گیا، سنا دوں ہیں؟ کہتے ہیں مہمان کسی کے گھر میں چلا گیا تو وہ مہمان جا نہیں رہا تھا تو میاں بیوی نے لڑنا شروع کر دیا. اس نے جو ہے نا وہ مہمان نے سامان باندھا تو نکل گیا، تو بیوی بندہ اسے کہہ رہا چل نکل، لڑائی کر رہا تھا. تو بیوی نے کہا میں چل رہی ہوں. مہمان جلدی جلدی چلا گیا تو خامد اسے کہتا ہے میں دے ایویں لگا سا اس کو بھگوان جو ہے نا وہ بھیجنے کے لیے، میں کوئی تیرے نال سچی مچی تو نہیں لڑتا ہے. تو بڈھی آدھی میں کدوں جاندی پئی سا. پہلے اس نے کہا چل دے، آدھی میں چل رہی ہوں. آدھی میں کدوں جاندی پئی سا. تو مہمان بھی اندر آ گیا، کہنا میں بھی باہر ہی کھلوتا سا تو میں کہڑا ٹر گیا سا. خیر کسی نے لطیفہ بنایا ہے، لیکن اس میں جو سمجھانے کی بات ہے، آپ کسی کو گالی دینا شروع کرو وہ گالی دینا شروع کر دے. آپ ماں باپ کی تعریف کریں وہ بچوں کی تعریف کریں گے. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ ایسے ہے. اب آپ کو ایک دو چیز میں اور بتاتا ہوں. اگر آپ اللہ کے ہاں اپنا ایمان مضبوط کر لیں اور توکل،
اگر یہ چیز مضبوط کر لیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مثال بھی دیتا ہوں، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے اللہ چینج کر دے گا۔ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے نا، آگ جلاتی ہے لیکن آگ نے جلایا نہیں، یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے نا۔ اللہ اپنے قانون کو بدل دے گا، قانون کو آپ کے لیے، اگر آپ کا ایمان اس لیول پر پہنچ گیا۔ شرط یہ ہے، شرط ایک ہے، ایمان اتنا ہو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ نحوستیں بدشگونیاں ختم ہونی ہیں توکل کے ساتھ۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، انس بن مالک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچو ہیں، وہ انس بن نضر ہیں، بڑے ہیں، مالک کے بھائی۔ یہ انس بن مالک چھوٹے انس ہیں، ایک بڑے انس ہیں، انس بن نضر، یہ وہی ہیں جو کہتے تھے احد میں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے جنت نظر آتی ہے۔ یہ وہ انس ہیں، اتنے سالٹ ایمان والے، مضبوط، جنت نظر آتی تھی انہیں۔ مولوی صاحب کہانیاں نہیں سنانا ہوگا، جنت انہیں نظر آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آخیا جنت اگے آئی سی تے اگے جا کے انگور لے آن لگا تھوڑے واسطے، تے پیچھے کیوں ہوئے؟ آخیا اگے جہنم آ گئی سی، جنت جہنم ان کو نظر آتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا، ایمان کا لیول تھا وہ۔ اب یہ جو آدمی اتنا مضبوط ایمان والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، ان کی بہن چھوٹے انس کی پھوپھی ربیہ ان کا نام ہے، ان کا ہو گیا جھگڑا ایک اور ایک دوجی بی بی نال، انہاں کوئی مکہ ماریا کسون، اس کے دانت یہ سامنے والے سنایا اس کو کہتے ہیں۔ قاری صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں سب سن لو، دندان داڑوں کے نام کے رہن دو۔ تو یہ سنایا ہے، پھر اس کے ساتھ ربائی ہیں، پھر آگے جو ہے نا وہ انیاب ہیں، زواہق ہے، تواہن ہے، پھر آخر میں جا کے نواجد ہے، یہ داڑوں کے نام۔ تو یہ جو سامنے سنایا ہے اوپر والے، وہ کوئی ٹوٹ گیا، نیچے والا جو اوپر والا دانت کو، اگلے بھی وہ عربی نسل اسی طرح کے تھے، انہوں نے کہا دند دے بدلے دند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ سنو کس نے فیصلہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کے دانت توڑ دیے جائیں۔ ان کا بھائی آ گئے انس بن نضر۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کتاب اللہ القصاص، کیا کہتی ہے؟ بدلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا دانت توڑ دو، اللہ بھی کہتا ہے دانت کے بدلے دانت۔ اللہ تے نبی دے فیصلے تو بادشاہ بدل سکتی، دسو ہیں؟ پر بدل گئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ تو بدل سکتا ہے نا، کیونکہ لا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا فعال لما یرید ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ تم سے پوچھا جائے گا کیوں کیتا ہی، اللہ نے نہیں کوئی پوچھ سکتا کیوں کیتا ہے۔ اللہ نے میں مالک ہاں جو مرضی کرا، کون پوچھ سکتا؟ اللہ نے کہا بدلہ، نبی سے فرمایا بدلہ، فیصلہ صادر، جج نے بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا، ابھی نافذ نہیں ہوا۔ انس بن نظر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ، بعد میں آتا ہے والذی نفسی بیدی، کہا اللہ کی قسم لا تکسر ثنیۃ ربیہ، اللہ کی قسم ربیہ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ دربار رسالت ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو نافذ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کہتی ہے بدلہ دانت کے بدلے دانت، وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا دانت، بس
انہوں نے یہ کہا قوم وہ جو کہہ رہے تھے دان توڑنا وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کیتا اسی دند نہیں توڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آپ نے یہ فرمایا، ممبر پہ چلے گئے اور فرمایا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں رب پہ قسم کھائیں تو رب پوری کرتا ہے۔ ساڈیاں دعاواں نہیں پوری ہوں گی، ہماری التجائیں نہیں ہوتی، ان کی قسمیں بھی رب نہیں موڑتا۔ یہ لیول ہے ایمان کا، ایمان کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم یہ نماز آپ کی بغیر ایمان کے لیول کے آپ کو فائدہ نہیں دے گی، روزہ فائدہ نہیں دے گا، لیکن جب اس کے ساتھ ایمان ملے گا نا پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو یہ دکھایا۔ چلو میں قرآن سے آپ کو اور مثال دے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے نکلیں گے، سب نے جانا ہے، سب نفیر عام تھا، جہاد فرض ہو گیا سب کے اوپر۔ 3 سے ابھی پیچھے رہ گئے، کون کون تھے بھلا؟ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ 3 بندے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ جو 3 پیچھے رہ گئے، اللہ نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو پیچھے 3 رہ گئے تھے، آگے جا کر زمین ان پہ تنگ ہو گئی، حالات بڑی کشادہ تھی لیکن ان پہ تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور پھر اللہ نے مدد پتہ کب کی؟ وَظَنُّوا، وہ یقین کر گئے اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ جب یہ یقین آپ کو ہوگا نا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ توحید ہے، اہل حدیث ہو یہ توحید ہے، تب پھر کائنات کے لا بدل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان 3 کا تذکرہ قرآن میں کیا، کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا منافقوں کو، اور ان کو جن کو معاف کر دیا ان منافقوں کو جنت نہیں ملی، منافقوں کے لیے تو جہنم ہے نا، لیکن جن کو سزا ملی رب نے ان کا سرٹیفکیٹ اتارا، آج تک وہ قرآن تلاوت ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پہ تمہیں اجر ملتا ہے، اور وہ اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے بندو اللہ پہ بھروسہ کرو، اور یہ ساری چیزیں توکل کی کمزوری کی وجہ سے ہیں، جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں ہیں کہ نہیں؟ خواتین کے لیے ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، واللہ صحیح بخاری میں الفاظ، جاؤ یہ واقعہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا ہے، آپ سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ایسے بھی ہوتا ہے کائنات میں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے ہماری امی ہاجرہ کو، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جا کے انہیں کہاں پہ؟ مکہ کے اندر۔ اب خود واپس چل پڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ خاموش ہیں، ساکتا وَلَمْ يُجِبْ، کوئی جواب نہیں دے رہے، ہماری ماں پیچھے پیچھے ہے، ابراہیم ہمیں بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیا، کس کے سہارے میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آگے آگے کچھ نہیں بول رہے، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ آخر کے اس ہماری ماں نے اتنا کہا کہ اتنا بتاؤ اللہ امرکا بہذا، اللہ امرکا ہذا، اللہ نے اس کا حکم دیا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں بولا، بیوی ہے، ننھا بچہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذرا دل تو محسوس کرو کہ اس بندے پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا تھا، اب بیوی باتیں کر رہی ہے، جواب بھی نہیں دے رہا، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست کس کرب میں ہوگا؟ وہ اللہ کے بندو اگر سمجھنا ہے نا، آپ کی بیوی گھر میں بیمار ہو، آپ کی سگی ماں اگر اسے دوائی نہ دے تو آپ آ کے لڑیں گے کہ بیوی کی حالت کیا ہوگی ہے، وہ ہاسپٹل میں تھی، وہ فیام مسئلہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا، آپ ماں باپ سے لڑنے لگ پڑیں گے، اور کوئی نہیں ہے۔ ان سن
نہ کوئی انس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، کوئی چیز وہاں ہے ہی نہیں، وہ انہیں واسطے دے رہی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، حتیٰ کہ پوچھا اللہ کے حکم سے، کہا ہاں، تو پھر اس ماں نے پتا کیا کہا، ان اللہ لا یضیعنا، پھر اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس کے بعد ایک قدم آگے نہیں کیا، ایک لفظ نہیں بولا خاوند کے بارے میں کہ بتا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا، بس پھر استودعکم اللہ الذی استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، بس پھر اللہ دے سپرد، تے اللہ دے سپرد کیتیاں گئیاں چیزاں ضائع نہیں جے ہوندیاں، بس پھر اس کے بعد واپس آ گئی۔ چشمہ انہاں واسطے نکلیا سی، ساڑھے واسطے تو ساڑھے اپنے بور مٹھے نہیں نکلتے، ہمارے تو ہم اپنے گھروں کے پانی خراب ہو گئے ہیں، ہمارے تو اپنے پانی صحیح نہیں رہے، ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکلے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ میں ضائع، اللہ میں ضائع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، غار ثور دیکھی ہوئی ہے آپ نے، بالکل وہ تھوڑی سی جگہ ہے، تو اس کے اوپر اب کافر آ گئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے دیکھ لیا کسی نے تو ہم تو نظر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ جن دونوں کے ساتھ اللہ تیسرا ہو ان کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا، انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی قیمت ایک SMS ہے، وہ کسی نے نیگیٹو پھیلا دیا ایمان ختم۔ ہمارے ایمان کی قیمت 1 منٹ کی ویڈیو ہے، کسی نے پھیلا دی ہمارا ایمان ختم۔ ہمارے ایمان کی قیمت چند جملے ہیں، کسی نے بتا دیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، ہمارا ایمان ختم۔ ہمیں ان کاہنوں نے، ان ٹیوا لگانے والوں نے کہہ دیا تمہارے گھر میں تویز ہوئے ہیں، فلاں نے کیا، ہمارا ایمان ختم۔ مجھے یہ بتاؤ نماز کے بعد اذکار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہتے ہو؟ کون کون کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اندہ کی مطلب ہے؟ اللہ جے تو دمیں تے کوئی روک سکدا، تے جے تو روکے تے کوئی دے سکدا، تے پھر کیوں کہندے ہیں فلانے نے میرا پٹھا بٹھا دیتا؟ کیوں کہتے ہو؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو ایمان کی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا۔ آپ کو اللہ پر ایمان ہے نا؟ سب کو، جس کو اللہ پہ ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو اللہ پہ۔ اچھا یہ دسو جدو مایوس ہوندے ہو تو اللہ کتنے ہوندا ہے؟ کتنے ہوندا اللہ؟ جدو گناہ کرتے ہیں تو اللہ کتنے ہوندا ہے؟ اللہ دے ایمان ہے نا اللہ ساڈے نال۔ جب ہم کہہ رہے ہیں میری تے قسمت ہی پھوٹ گئی ادو اللہ کتنے ہو؟ ایمان ہے نا، فرشتیاں دے ایمان ہے یہ کہ نہیں؟ اب میں موٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا، ایمان ہے نا، ایک سجے پاسے نیکیاں لکھدا پیا، ایک کھبے پاسے برائیاں لکھدا پیا، جدوں گناہ کرتے ہو ادو کتنے ہوندے؟ ایمان جو ہے تہاڈا دسو؟ کبھی خیال آیا وہ نہیں ہے لکھدا پیا؟ پھر ایمان کنوں کہندے نے جی ایمان سانو روکے ہی نہ؟ اگر ایمان آپ کے سامنے کھڑا ہی نہ، ایمان تو زنجیر ہے، ایمان تو آپ کو کھینچ کے جہنم سے جنت میں لے جاتا ہے۔ ایمان کی تو پاور ہی بہت ہے، ایمان کی تو طاقت بہت ہے۔ ایمان تو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایمان تو پانی کے دریا کو چیر دیتا ہے، ایمان تو پتھر سے چشمے نکال دیتا ہے، ایمان تو بچوں کو بلا دیتا ہے، دودھ پیتے بچے بول پڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان کدھر ہے؟ سچی بات ہے، میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ہم نا ڈرامے باز ہیں، شوبدہ باز۔ واللہ یقین ایمان جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں۔ افغانستان کے پاس نہیں تھا، میں آپ کو آج ایمان کی بات بتاؤں، یقین کی۔ جاؤ آپ اس کو جذبات کہہ لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہندوستان فتح ہوگا انشاءاللہ، یاد رکھنا، اور غزوہ ہند ہوگا۔ اور یہ کی کیا میں نے پہلے کہا میں تذکرۃ الاولیاء نہیں سنا رہا، بخاری مسلم سنا رہا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں جب جنگ ہوگی نا، ایک شہر کی جنگ لڑی جائے گی جس کی 3 دیواریں ہوں گی اور
دریا ہوں گے اور اس کے ایک طرف خشکی ہوگی، لوگ جائیں گے، لشکر کا امیر ہوگا، وہ شہر کے کنارے پہ کہے گا اللہ اکبر، شہر کی دیوار گر جائے گی سمندر کے اندر اللہ اکبر کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم مجھے اس پر ایمان ایسے ہوگا۔ لیکن ایمان پتہ کب کام آتا ہے؟ جب عقل نہیں چلتی، جڑے سوچتے رہتے ہیں نا، پھر کی بنے گا؟ پیسہ جے اللہ دی راہ چلا دیتا تے پھر اگر میں چلا گیا، مجھے دل تو میرا بہت کرتا ہے شہید ہونے کو، پر سنیا ظالم جانوں ہی مار چھڑتے ہیں، دل تو بہت کرتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں اب جو یہ سوچتے ہیں نا نیگیٹو، ان کو ویسے ہی ہوتا ہے، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں جو اللہ رب العزت آسمان سے زمین پہ اترے ہیں، کب اترے ہیں؟ جب بدر والوں کا سب کچھ ختم ہوا، ظاہری اسباب ختم ہوئے، اللہ وہاں مدد کرتے ہیں بندے کی۔ اللہ تعالیٰ اغنی الشرکاء عن الشرک، سب سے زیادہ بے پرواہ ہیں شرک سے۔ اگر بندے کو ذرا بھی امیدش ہونا کہ مجھے فلاں چیز بچائے گی، اللہ وہاں مدد نہیں فرماتا۔ جب بندہ پکا ہو جاتا صرف اللہ ہی مدد کرنی، پھر اللہ آتا ہے۔ اللہ شرک سے بری ہے، اور یہ بھی شرک کا مطلب ہے دوسروں پہ بھروسے کرنا۔ جب غزوہ بدر ہوا ہے، یہ تو نکلے تھے، صحابہ گئے تھے لڑنے کے لیے، نہیں گئے تھے، آپ کو پتا ہے۔ اور غزوہ بدر جنگ نہیں تھی، وہ تو یہ تھا کہ چلو کچھ فریشمنٹ ہو جائے گی، مال لے لیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو حالات بڑے کمزور ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ ابو سفیان کے ساتھ 4-5 بندے تھے، انہوں نے بڑی جو ہے نا تلواریں لی، یہ کہتے تھے پکی ہماری فتح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یقین تھا، اسی لیے تو چند بندے لے کے گئے، باقی تو ادھر ہی تھے، بہت سارے لوگ بدر سے پیچھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑائی کا تو ذہن ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ رب العزت حق نو حق کرنا چاہتا تھا، باطل کو باطل۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا میں اسباب کے بغیر عمل کروں۔ اب وہاں پہ گئے، ابو سفیان نے رستہ چینج کر لیا، مکے میں خبر پہنچ چکی تھی، وہاں سے 1000 کا لشکر آ گیا، یہ 300 سے چند کچھ زیادہ وہاں پہنچ گئے، تلواریں تھی کوئی نہیں اپنی طرف سے، تو وہ بالکل ایک فریشمنٹ میں جا رہے تھے، جنگ تو تھی نہیں۔ اللہ نے کہا ہون لڑانا ہے تو اب جب تمہیں یقین ہے، اب وہاں پر سمجھ لیا کہ بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکڑا رہے ہیں، چلو بھائی کھجور کی چھڑیاں کاٹو، یہ تمہاری تلوار ہے۔ جو ساڈے ورگے عقل مند ہوندے جویں اسی ہیں نا، اسی عقل مند ہیں نا، اللہ کا شکر ہے وہ عقل دے پیچھے نہیں سی چلتے، ایمان دے پیچھے چلتے سی، اس واسطے وہ صحابی بن گئے۔ وہ کھندے پیچھے چلتے سن؟ ایمان دے۔ اہی کھندے پیچھے چلتے ہیں؟ عقل دے۔ اہی سیانے ہیں نا، چوکھے چوکھے سیانے آدھے نے امریکہ بڑی اچوں بم ماردا، اندر اتنے جڑا بیٹھا ہوں سانوں پتہ ہی نہیں، سانوں اینا پتہ یہاں کول ہتھیار بڑے، چمکیں دے دی تلواریں، ادھر تلوار ہے۔ کسے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ اگر مقصد شہادت تے ہاتھی کر لو، سوٹی دینا دے مطلب شہادت ہی ہے نا۔ کسی نے کہا تے اتنے بھلا کی آدھے نے، اتنے آدھے مروان دی صلاح جے جتے بھیجتے پہ جے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر مقصد شہادت ہے تو آپ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تلوار ہی۔ انہوں نے بھی چھڑی کو پکڑا ہے مضبوطی سے کہ تلوار ہی ہے، کیا یہ تمہاری تلوار ہے، چلو کل وہ سیدھے۔ آگے کافر بھی ہنستے ہوں گے، دیکھو یار یہ لکڑیاں لے کے ہمارے آگے کھڑے، ذرا منظر انہیں بناؤ نا آج زمانے کہ ایک پاسے تلوار دے ایک پاسے لکڑی۔ افغانستان جو ہے کہ نہیں، ہر جنگ میں ایسے ہوتا ہے، لیکن نظر اس سے آتا ہے جس کی چشم بینا ہو۔ یہ چشم بینا وہ ہے جس کے لیے اقبال بیچارہ روتا ہی چلا گیا کہ چشم بینا پیدا کرو، چشم بینا۔ چلا گیا، کسی نے سنی نہیں اس کی چشم بینا ہوتی کیا۔ وہ کہتا تھا انہیں نظروں سے دیکھ لو، کوئی نہیں۔ وہ کہتا رہا کہ دل کو گرما دو، روح کو تڑپا دو،
وہ بیچارہ یہ کہتے ہی چلا گیا. وہ ایمان کے لیول سمجھا رہا تھا. اللہ کی قسم سے ابا کہتے ہیں میں چھڑی اس کی طرف کرتا تھا, تلوار وہ چھڑی تھی نا ان کی تلوار, وہ چھڑی اس کی طرف کرتا تھا, کافر دی تون لت کے اگے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اگلے کے پاس ڈھال ہے, تلوار ہے. بدر چ کنے کافر مردار ہوئے دسو, یہ بھی میں دسنا 70. ٹھیک ہے, تو لڑے کس کے ساتھ ہے؟ چھڑی کے ساتھ. آپ نہ کسی وقت ویسے پریکٹس کر کے دیکھیں, 1000 بندے کو تلوار پکڑائیں, 300 بندے نو چھڑیاں پڑھاؤ, انہوں نے ڈالاں پواؤ, انہوں نے کمیداں تے ویسے ویڈیو کلپ بنایا جائے, تسی آپ ہسو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب لوگ تمہیں پاگل کہیں گے نا پھر مدد اترے گی, پہلے مدد اتر ہی نہیں سکتی. جب دنیا کہے گی نا یہ عقلوں بالا ترنے, اب مدد ہوندی ہی ہوگا, کیونکہ عقل سے ماورا ہے. عقل گوا شیطان سے دور نہیں, لیکن اس کی پہنچ میں حضور نہیں. اور اقبال نے کہا تھا نے مہرہ باقی نے مہرہ بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. یہ علتیں نکالنے والے, عقل کی باتیں کرنے والے ہار گئے, وہ محبت اور جنون اور ایمان کی باتیں کرنے والے جیت گئے. فتح ہوئی کہ نہیں؟ اب احد میں یقین ہو گیا, سنو احد میں یقین ہو گیا, ہم جیت گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہ نہیں جے چھڑنا, درہ نہیں جے چھڑنا. انہوں نے کہا جیت گئے, نظر آ رہا ہے. تھلے آئے, 70 شہید ہو گئے. فتح ہوئی تھی, شکست میں بدلی, 70 شہید ہو گئے. وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس کا نام فتح ہے. فتح اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, ہم اپنے اصل کامیابی ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی تو اطاعت ہے, ایمان ہے, اللہ کو ماننا ہے. ہویا کہ نہیں؟ بتائیں. آپ نے دیکھا کہ اتنے اللہ نے دوبارہ پھر بدلہ لیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک ٹولی نے صرف, پہلے پورا لشکر ختم ہو چکا تھا, ایک ٹولی نے آ کے ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ زر کے پیچھے آ گئے تھے نا, اب دولت اکٹھی کرنے لگ پڑے تھے. اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتے تھے. اب انہوں نے کہا نیچے جائیں, مال غنیمت اکٹھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے کہا پھر جو دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر دنیا میں تو سب کچھ ہے. اور میرے بھائیو, اللہ کے لیے ایمان سیکھو. یہ ایمان ہے جو آپ کو بادشگونی تو بڑی چھوٹی چیز ہے, بڑی چھوٹی چیز ہے, بڑی چھوٹی چیز ہے. ایمان آپ کے لیے اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ کو اس گریوٹی سے نکال دے گا, ایک سجدہ جنت میں لے جائے گا. آپ جس جگہ میں جس سطح میں رہتے ہوئے نا, ایمان اس سے بہت اونچا لے جائے گا آپ کو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی کچھ اور چیزیں تو رہتی ہیں. کی ٹائم ہو گیا؟ 10 بج گئے. کیوں جی بس کریے, بس کر کیوں نہیں ٹھیک, کیونکہ میرا نا ابھی موضوع شروع ہونے لگا تھا توقع کا. میں کیا ہونے ماسکر تو نہیں نا ہے بند کر دا, کیونکہ اتنے تو پھر اسی بیٹھے ہونے ہیں نا اپنی مرضی میں. تو میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں. میں کوئی یہ میرا بھائی شاگرد ہے, اس نے ایسی القابات لگا دی ہیں, تو میں تو سیدھی چند باتیں ٹوٹی پھوٹی میں نے جوڑی ہوئی ہیں.